السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ پیارے طلباء، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بیان چل رہا ہے موجہات کا، قضیہ موجہات کا۔ آپ نے اس سے ماقبل قضیہ موجہہ میں جہت قضیہ، مادہ قضیہ اور موجہات میں قضیہ موجہہ کی تعریف پڑھی، اس کے بعد ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ کی تعریف پڑھی۔ یعنی آپ نے یہ پڑھا تھا کہ بسائط کل 8 ہیں اور مرکبات 7 ہیں، تو آپ نے بسائط میں سے ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ کو پڑھ لیا تھا۔ آج جو ہے مشروطہ عامہ کو ہم پڑھائیں گے، مشروطہ عامہ کا ذکر کریں گے کہ مشروطہ عامہ کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو مشروطہ عامہ یہ ہے۔ مشروطہ عامہ کہہ رہے ہیں کہ مشروطہ عامہ وہ قضیہ موجہہ ہے جس میں یہ حکم ہو کہ محمول کا ثبوت ذات موضوع کے لیے یا محمول کا سلب ذات موضوع سے اس شرط پر ضروری ہے کہ ذات موضوع وصف عنوانی سے متصف ہو۔ دیکھیے، آپ کو اگر معلوم ہوگا، اگر یاد ہوگا تو آپ جانتے ہوں گے، اگر نہیں یاد ہوگا تو آپ تو بھول گئے ہوں گے۔ ذات موضوع کسے کہتے ہیں اور وصف عنوانی کسے کہتے ہیں؟ موضوع کے جو افراد ہوتے ہیں اس کو ذات موضوع کہا جاتا ہے۔ جیسے کلو انسان حیوان میں انسان کے جو افراد زید، بکر، خالد، عمر وغیرہ ہیں، یہ سب کے سب افراد ہیں، یعنی افراد موضوع ہیں، اور انہی کو ذات موضوع کہا جاتا ہے۔ اور موضوع کو جس لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی لفظ انسان، یہ وصف عنوانی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی لفظ لے لو جو جس لفظ کے ذریعے سے موضوع کو تعبیر کیا جائے اس کو وصف عنوانی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ محمول کا ثبوت ذات موضوع کے لیے یا محمول کا سلب، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یعنی وصف عنوانی کے لیے، یا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ محمول کا کیا سلب ذات جو ہے محمول کا سلب وصف عنوانی سے یا وصف موضوع سے، بلکہ انہوں نے کہا کہ محمول کا ثبوت، محمول کو ثابت کر رہے ہیں تو کس کے لیے؟ ذات موضوع کے لیے، نہ کہ وصف موضوع کے لیے۔ ٹھیک ہے، محمول کا ثبوت ذات موضوع کے لیے، یا محمول کا سلب بھی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ذات موضوع سے کر رہے ہیں، یا محمول کا سلب ذات موضوع سے اس شرط پر ضروری ہے، اس شرط پر ضروری ہے کہ ذات موضوع وصف عنوانی سے متصف ہو۔ یعنی جو موضوع کے افراد ہیں، وہ موضوع کے افراد اس موضوع کے افراد کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی جس کو ذات موضوع کہتے ہیں، موضوع کے جو افراد ہیں اس موضوع کے افراد کے لیے محمول کا ثبوت اس وقت ضروری ہوگا جب وہ موضوع کے افراد جو ہیں وہ موضوع وصف موضوع سے متصف ہوگا، یعنی وصف عنوانی سے متصف ہوگا، یعنی اس لفظ سے متصف ہوگا جو اس کے لیے وصف موضوع کا کام کر رہا ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ جس میں یہ حکم ہو کہ محمول کا ثبوت ذات موضوع کے لیے محمول کا سلب۔ پھر سے آپ سمجھیے کہ جو ذات موضوع ہے، یعنی جو ہے موضوع کے جو افراد ہیں، حکم اسی کے لیے لگے گا، حکم جو ہے اسی افراد کے لیے لگے گا۔ یعنی محمول کا حکم جو لگتا ہے تو وہ موضوع پر نہیں، بلکہ موضوع کے جو افراد ہیں جن کو ہم منطق کی زبان میں ذات موضوع کہتے ہیں، تو حکم اسی ذات موضوع کے لیے لگے گا۔ لیکن محمول کا حکم ذات موضوع پر لگنے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ ذات افراد، یعنی وہ افراد جو ہیں، وہ ذات موضوع جو ہیں، اپنے وصف موضوع سے متصف ہوں۔ متصف اگر وصف موضوع کے ساتھ متصف ہوں گے تو محمول کا ثبوت ان کے لیے ضروری ہوگا،
وہی انہوں نے یہ کہا کہ مشروطہ عامہ وہ قضیہ موجہ ہے جس میں یہ حکم ہو کہ محمول کا ثبوت ذات موضوع کے لیے یا محمول کا سلب ذات موضوع سے اس شرط پر ضروری ہے کہ ذات موضوع وصف عنوانی سے متصف ہو. جیسے اب مثال سے کچھ سمجھیں گے آپ انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. جیسے بالضرورت کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا. اب دیکھیے بالضرورت تو اس لیے لائے کیونکہ یہ مشروطہ عامہ میں بھی ضرورت کی قید لگتی ہے. اب آپ یہاں سے دیکھیے کل کاتب متحرک الاصابع، کل کاتب متحرک الاصابع. اب یہاں پر دیکھیے جو وصف موضوع ہے وہ کاتب ہے، اور ذات موضوع اس کاتب کے افراد یعنی زید، بکر، خالد، حامد، محمود، دنیا کے جتنے بھی انسان کے افراد ہیں، کاتب کے افراد ہیں سب، تو وہ ہوئے ذات موضوع. اور یہ کاتب کیا ہوا؟ وصف موضوع. اب آگے کیا ہے کہ متحرک الاصابع یہ محمول ہے، یعنی انگلیوں کا حرکت کرنے والا. متحرک الاصابع انگلیوں کی حرکتیں، انگلیوں کی حرکت. ٹھیک ہے، تو اب یہ انگلیوں کی جو حرکت ہے زید، بکر، خالد، کاتب کے جو افراد ہیں، اس کاتب کے افراد یعنی زید، بکر، خالد وغیرہ، ان کے لیے متحرک الاصابع یعنی انگلیوں کی حرکت اس وقت ثابت ہوگی جب زید، بکر، خالد، حامد وغیرہ اس لفظ کاتب سے متصف ہوں گے. یعنی جب زید، بکر، خالد، حامد وغیرہ جو ہے کاتب ہوں گے، کتابت کریں گے، تو اب ان کی انگلیاں حرکت کرے گی. تو جب انگلیاں حرکت کرے گی تو اب یہ انگلیاں ضروری طور پر حرکت کرے گی. جب لوگ وہ کاتب رہیں گے تب یہ انگلیاں کیا ہیں، ان کے ساتھ ان کی انگلیاں حرکت کریں گی. اسی لیے انہوں نے کہا کہ ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہو تو محمول کا ثبوت ذات موضوع کے لیے ضروری ہوگا. وہی کہا جیسے بالضرورت ضروری طور پر کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا، کہ ہر کاتب انگلیوں کا حرکت کرنے والا ہے جب تک کہ وہ کاتب ہے یعنی وصف کتابت سے متصف ہے. آگے کریں ولا شیء من اب سلب کے محمول کے ذات موضوع سے سلب کی مثال دے رہے ہیں. ولا شیء من الکاتب بساکن الاصابع بالضرورت ما دام کاتبا. اب دیکھیے لا شیء من الکاتب، یہ من الکاتب یہ کیا ہے؟ یہ موضوع ہے، اور حکم کس پر لگے گا؟ اس پر نہیں لگے گا، ذات اس وصف موضوع پر نہیں، بلکہ اس کے افراد زید، بکر، خالد وغیرہ. اب کہہ رہے ہیں حکم کا سلب اسی کے افراد سے ہوگا، لیکن کب؟ جب کہ وہ ذات موضوع اس کے ساتھ متصف نہ ہو. وہی کریں کہ لا شیء من الکاتب، کاتب میں سے کوئی بھی بساکن الاصابع، ساکن الاصابع نہیں ہے، بالضرورت ضروری طور پر ما دام کاتبا جب تک کہ وہ کاتب ہے. یعنی جب کاتب کتابت کرنے والا کتابت کر رہا ہے تو انگلیاں ساکن الاصابع نہیں ہوں گی. اور جیسے مثال کے طور پر اب میں بول رہا ہوں تو جب میں بول رہا ہوں تو ضروری طور پر جب میں بولوں گا تو ہماری زبان حرکت کرے گی، ہمارے منہ حرکت کریں گے. ٹھیک ہے، تو جب ہم بولیں گے تو ہماری زبان حرکت کرے گی، اور ہمارے بولنے کے وقت ہماری زبان کا حرکت کرنا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے دوستوں، وہی کریں. تو اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی زبان بولے بھی اور وہ ساکن ہو، یہ بھی ضروری طور پر نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع بالضرورت ما دام کاتبا، کاتب میں سے کوئی بھی ساکن الاصابع نہیں ہے، ٹھیک ہے، ضروری طور پر جب تک کہ وہ کاتب ہے. اب ایک مثال اردو میں بھی دے رہے ہیں، اور جیسے کہہ رہے ہیں جیسے ہر دھوبی جب تک کہ دھو رہا ہے ضرور اس کے ہاتھ ہلتے ہیں. جب تک وہ دھوئے گا تو ہاتھ ضرور ہلیں گے اس کے. وہی کہہ رہے ہیں کوئی دھوبی جب تک دھوتا ہے ہرگز اس کے ہاتھ ساکن نہیں، یعنی اس کے ہاتھ رکے ہوئے نہیں ہوں گے، یہ بھی ضروری طور پر ہے. ٹھیک ہے دوستوں. عرفی عامہ وہ قضیہ موجہہ ہے. دیکھیے اس کے اندر جو ہے ضرورت کی قید لگائے تھے. ٹھیک ہے، عرفی عامہ وہ قضیہ موجہہ ہے جس میں یہ حکم ہو، تعریف وہی ہے سیم، بس ضرورت اور دوام کا فرق رہے گا. جیسے وہاں پر محمول کا ثبوت موضوع کے لیے اس وقت ہوگا جب ذات موضوع وصف موضوع کے ساتھ متصف ہوں. یہاں پر بھی ہوگا کہ محمول کا حکم موضوع کے لیے اسی وقت ثابت ہوگا، محمول کا حکم ذات موضوع کے لیے اسی وقت ثابت ہوگا جب وہ ذات موضوع وصف کے ساتھ متصف ہو، لیکن وہاں ضروری طور پر متصف ہو، یہاں دائمی طور پر متصف ہو. عرفی عامہ وہ قضیہ موجہہ ہے جس میں یہ حکم ہو کہ محمول کا ثبوت ذات موضوع کے لیے یا محمول کا سلب ذات موضوع سے، موضوع نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ذات موضوع کہہ رہے ہیں، موضوع سے اس شرط پر دوامی ہے
کہ ذات موضوع وصف و عنوانی سے متصف ہو. سوئم وہی تعریف ہے، اس میں کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے بالدوام کلو کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا، دائمی طور پر ہر کاتب انگلیوں کا حرکت کرنے والا ہے جبکہ وہ کاتب ہے. یعنی ہر کاتب مطلب یعنی کاتب کے جو افراد ہیں وہ جس وقت اس لفظ کتابت سے متصف ہوں گے تو انگلیاں حرکت کرے گی، یہ دائمی طور پر ہے. ٹھیک ہے. وبالدوام لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا، اور دائمی طور پر کاتب میں سے کوئی بھی ساکن الاصابع نہیں ہے جب تک کہ وہ کاتب ہے. تو کوئی بات نہیں ہے، بس صرف ضرورت اور دوام کا فرق. وہاں بھی ضرورت لگائے تھے، یہاں بھی دوام لگا دینا. تعریف وہی ہے، مثال بھی وہی ہے. وقتیہ مطلقہ وہ قضیہ موجہہ ہے جس میں یہ حکم ہو کہ محمول کا ثبوت ذات موضوع کے لیے یا محمول کا سلب ذات موضوع سے کسی وقت معین میں ضروری ہو. یعنی محمول کا جو ثبوت ہوگا ذات موضوع ہی میں ہوگا، موضوع میں نہیں، ذات موضوع کے لیے. محمول کا جو ثبوت ہوگا ذات موضوع کے لیے یا محمول کا سلب ذات موضوع سے کسی وقت معین میں ضروری ہے. یعنی ہر وقت جو ہے محمول کا ثبوت جو ہے ذات موضوع کے لیے نہیں ہوگا، یا ایسا بھی نہیں کہ ہر وقت محمول کا سلب ذات موضوع سے ہو، بلکہ کوئی ایک وقت ہے، کوئی ایک خاص وقت ہے، کوئی ایک متعین وقت ہوگا کہ جب محمول کا ثبوت موضوع کے لیے جو ہوگا، محمول کا ثبوت موضوع کے ذات موضوع کے لیے ہوگا اور محمول کی نفی ذات موضوع سے ہوگی. ٹھیک ہے. وہی کہہ رہے ہیں قضیہ موجہ وہ قضیہ جس میں یہ حکم ہو کہ محمول کا ثبوت ذات موضوع کے لیے محمول کا سلب ذات موضوع سے کسی وقت معین میں ضروری ہو. جیسے بالضرورت کل قمر منخسف وقت حیلولۃ الارض بین القمر والشمس. ٹھیک ہے. جیسے کہہ رہے ضروری طور پر ہر چاند منخسف ہے. منخسف مطلب گرہن والا ہے. کب؟ وقت حیلولۃ الارض بین القمر والشمس، جس وقت زمین چاند اور سورج کے درمیان میں ہے. جس وقت زمین چاند اور سورج کے درمیان میں ہو تو ضروری طور پر سورج میں گرہن لگتا ہے. دیکھیے جب زمین چاند اور سورج کے بیچ میں آ جائے اور چاند اور سورج یہ آمنے سامنے ہوں تو ایسی صورت میں چاند پر گرہن لگ جاتا ہے. تو اب یہ بتائیے کہ جو یہاں پر چاند پر گرہن لگنا، کلو قمر منخسف، یہ قمر جو ہے یہ موضوع ہے اور اس کے لیے منخسف ثابت کرنا ہے. یعنی چاند گرہن والا ہوتا ہے، لیکن کیا ہر وقت چاند گرہن والا ہوتا ہے؟ جب دیکھو تب، ہر وقت ہمیشہ نہیں، بلکہ یہ ایک وقت ہے، متعین وقت ہے. اور وہ کون سا متعین وقت ہے؟ جب زمین اور آسمان آمنے سامنے ہوتے ہیں اور اس کے بیچ میں چاند پڑ جاتا ہے، اس میں گرہن لگ جاتا ہے. تو یہ متعین وقت ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہاں پر منخسف قمر کے لیے ہمیں ضروری طور پر اس وقت یہ ضروری طور پر ثابت ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ نہیں، بلکہ ایک وقت متعین ہے، ایک وہ خاص وقت ہے اس کے لیے. وہی کہہ رہے ہیں ضروری طور پر. اور جب یہ زمین اور آسمان آمنے سامنے ہوں گے تو چاند پر گرہن لگنا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. وہی کرے بالضرورت کل قمر منخسف وقت حیلولۃ الارض بین القمر والشمس، ضروری طور پر ہر چاند گرہن والا ہے جس وقت زمین حائل ہو چاند اور سورج کے درمیان. اور بالضرورت اور ضروری طور پر بالضرورت لا شیء من القمر بمنخسف وقت التربیع، اور ضروری طور پر یہ بھی ہے کہ چاند میں سے یعنی ضروری طور پر چاند جو ہے گرہن والا نہیں ہوتا ہے وقت تربیع، یعنی جس وقت سورج اور جس وقت چاند اور جس وقت زمین اور آسمان ایک ساتھ نہ پائے جائیں. زمین ہم آسمان کہہ رہے ہیں، سورج ہونا چاہیے شاید. ہاں، چاند اور سورج کے درمیان میں زمین حائل ہوتی. ٹھیک ہے. تو جس وقت زمین سورج اور چاند کے درمیان میں حائل نہ ہو تو ایسی صورت میں چاند پر گرہن نہیں لگتا ہے. تو یہ بھی ایک متعین وقت. اب اس وقت دیکھیے، اس وقت چاند پر گرہن نہیں لگا ہے. تو جب زمین اور آسمان جب چاند اور سورج آمنے سامنے نہیں ہے اور زمین بیچ میں نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس پہ چاند پر گرہن نہیں لگا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک وقت ہے.
اور جب لگتا ہے تو ایک وقت ہے، تو وقت متعین ہوا کہ نہیں ہوا۔ منتشرہ مطلقہ وہ قضیہ موجہ ہے جس میں یہ حکم ہو کہ محمول کا ثبوت ذات موضوع کے لیے یا محمول کا سلب ذات موضوع سے وقت غیر معین میں ضروری ہے۔ وہاں تو ایک وقت معین تھا کہ جب جو ہے سورج اور چاند آمنے سامنے ہوں گے تو چاند پر گرہن لگے گا اور زمین اس کے بیچ میں حائل ہوگی، تو وہ ایک متعین وقت تھا، اور جب ایسا نہیں ہوگا تو یہ گرہن نہیں لگیں گے، بھی ایک متعین وقت تھا۔ لیکن ایک منتشرہ مطلقہ میں کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کا سلب موضوع سے کسی وقت غیر معین میں ہو، جیسے کہ ہر انسان بھوکا ہے، ہر انسان کو بھوک لگتی ہے، اب اس کے لیے کوئی خاص وقت ہے، کسی بھی وقت وہ بھوکا ہو سکتا ہے، صبح شام دوپہر، ہے نا، ہمیں ابھی بھوک لگی ہوئی ہے، تو اس کے بھوکے ہونے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں منتشرہ مطلقہ وہ قضیہ موجہ ہے جس میں یہ حکم ہو کہ محمول کا ثبوت ذات موضوع کے لیے یا محمول کا سلب ذات موضوع سے وقت غیر معین میں ضروری ہے۔ بالضرورت کل انسان جائع وقتا ما، ضروری طور پر ہر انسان بھوکا ہے کسی بھی وقت میں، ٹھیک ہے، تو وہ کسی بھی وقت میں بھوکا ہو سکتا ہے، اور ضروری طور پر کسی بھی وقت میں وہ بھوکا ہوگا۔ بھائی 24 گھنٹہ ہے، 24 گھنٹہ میں کسی نہ کسی وقت تو بھوکا ہوگا نا، تو جب بھوکا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے، اس میں تھوڑی کہیں گے نہیں بھوکا نہیں ہے، بھوکا بھی ہو بھوکا بھی نہ، بھوکا ہوگا، جب بھوکا ہوگا تو وہ حکم اس کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ بالضرورت ہے، ضروری طور پر کوئی بھی انسان متنفس نہیں ہے، انسان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ سانس لینے والا نہ ہو کسی بھی وقت میں، یعنی لا شیء من الحیوان، حیوان میں سے کوئی بھی متنفس نہیں ہے کسی بھی وقت میں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ ضروری طور پر ایسا نہیں ہے کہ حیوان میں سے کوئی بھی سانس لینے والا نہ ہو کسی بھی وقت میں، کسی بھی وقت میں، یعنی انسان سانس لیتا رہتا ہے، اب وہ اس کے لیے کوئی متعین وقت تو نہیں ہے نا۔ آگے کہہ رہے ہیں مطلقہ عامہ وہ قضیہ موجہ ہے جس میں یہ حکم ہو کہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ذات موضوع کے لیے محمول ثابت ہے یا ذات موضوع سے محمول منتفی ہے، ٹھیک ہے، وہ قضیہ موجہ ہے جس میں یہ حکم ہو کہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ذات موضوع کے لیے محمول ثابت ہے، تب تعریف وہی ہے، یا ذات موضوع سے محمول منتفی ہو۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں جب محمول ثابت ہوگا ذات موضوع کے لیے تو وہ ماضی حال مستقبل میں سے کسی نہ کسی زمانے میں وہ ضرور ثابت رہے گا، یعنی وہ زمانے سے خالی نہیں رہے گا۔ تو جب زمانہ جس کے اندر ہو اس میں بالفعل کی قید لگائی جاتی ہے، جیسے کلو انسان متنفس بالفعل، ہر انسان سانس لینے والا ہے بالفعل۔ تو دیکھیے انسان جب پانی پیتا ہے تو اس کو سانس نہیں لیتا ہے، انسان جب کوئی چیز اپنے اندر لیتا ہے تو جلدی سانس اس وقت نہیں لیتا ہے، تو لیکن کسی نہ کسی وقت میں سانس لیتا ہے، پانی پیتا ہے اس وقت سانس نہیں لیتا ہے، لیکن اس سے پہلے ماضی میں سانس لیا ہوتا ہے، پھر پانی پینے کے بعد حال میں سانس لیتا ہے، پھر آگے پھر جو ہے حال میں سانس لیتا ہے، تو سانس اس کے کسی نہ کسی زمانے میں جاری رہتے ہیں۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک زمانے میں ذات موضوع کے لیے محمول ثابت ہو یا ذات موضوع سے محمول منتفی ہو، جیسے کل انسان متنفس بالفعل، ہر انسان سانس لینے والا بالفعل، اب وہ چاہے ماضی میں چاہے حال میں چاہے مستقبل میں، اور کوئی بھی انسان متنفس نہیں ہے بالفعل، یعنی کوئی انسان سانس لینے والا نہیں ہے بالفعل، یعنی کسی نہ کسی ایک وقت ایسا بھی آتا ہے انہی تینوں زمانوں میں سے انسان کی سانس رکتی بھی ہے، کب؟ جب وہ پانی پیتا ہے تو سانس نہیں لیتا ہے، یا کوئی بھی چیز جب اس کو اندر لیتا ہے تو اس وقت سانس نہیں لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی زمانے ہی میں ہے۔ جیسے کل متعلم یحفظ الدرس، کی جیسے کہ ہر طالب علم سبق یاد کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں وہ سبق یاد کرتا ہے۔ اور بعض المتعلم لم یقرأ ہدایۃ النحو، اور بعض طالب علم جیسے ہیں جنہوں نے ہدایت النحو نہیں یاد کیا، تو یہ بھی یہ ماضی کو بتا رہا ہے، یہ بھی ایک زمانہ ہی ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ خیر اس کے اندر کوئی باتیں ایسی نہیں ہیں، محمول کو موضوع ذات موضوع کے لیے ثابت کیا جائے گا، بالفعل کسی نہ کسی زمانے میں یہ ہوگا، اور یا محمول کی نفی ہوگی کسی نہ کسی زمانے ہی میں۔ توضیح کر رہے ہیں کہ مطلقہ عامہ کی مثال میں جب محمول
فعل لایا جائے تو اس میں بالفعل کے ذکر کی ضرورت نہیں. جیسے یہاں پر دیکھیے یحفظ الدرس یہ معمول ہے, یہاں پر فعل لایا گیا تو یہاں پر بالفعل لے کر نہیں آئے ہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ افعال میں احد الازمنۃ الثلاثہ کا مفہوم خود موجود ہے. ہاں اس کے اندر زمانہ خود پایا جاتا ہے تو بالفعل کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب محمول اسم لایا جائے تو بالفعل کا ذکر ضروری ہے. جیسے اوپر پڑھے والے کل انسان متنفس, یہاں متنفس محمول ہے تو یہاں بالفعل کے ذکر کیے ہیں. آخری بسائط میں سے آخری قسم ہے ممکنہ عامہ. ٹھیک ہے, اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ آج بسیطہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد مرکبات کو شروع کریں. ممکنہ عامہ وہ قضیہ موجہہ ہے جس میں یہ حکم ہو کہ محمول کی نسبت کا جانب مخالف ذات موضوع کے لیے ضروری نہیں. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے, ضرورت کا جانب مخالف امکان ہے. جو چیز ضروری نہیں, اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ ایسا ہو جائے ضروری نہیں, تو پتہ چلا ہم نے ضرورت کی نفی کر دی. اور ضرورت کی نفی جو ہوتی ہے, ضرورت کا جانب مخالف جو ہوتا ہے, جو چیز ضروری نہیں ہوتی ہے وہ بالامکان ہوتی ہے. جیسے ہم نے کہا زید کا بازار جانا ضروری نہیں, تو کیا مطلب؟ زید ممکن ہے کہ بازار جا سکتا ہے, ممکن ہے کہ زید بازار جا سکتا ہے. یا ہم کہیں کہ زید کا بازار نہ جانا یہ ضروری نہیں, زید کا بازار نہ جانا یہ ضروری نہیں. مطلب یہ ہوا کہ ممکن ہے کہ زید بازار نہ جائے. تو جس میں ضرورت کی نفی کر دی, یعنی ضرورت کا جب جانب مخالف لایا جائے گا, یعنی ضرورت کی جو نسبت ہے اس کا جانب مخالف بالامکان ہوتا ہے. اور جب ضرورت کی نفی کی جائے گی, جب ضرورت کی جانب مخالف کا ذکر کیا جائے گا تو ضرورت کا جانب مخالف بالامکان ہوتا ہے. اسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ قضیہ ممکنہ عامہ وہ قضیہ موجہ ہے کہ جس میں یہ حکم ہو کہ محمول کی نسبت کا جانب مخالف ذات موضوع کے لیے ضروری نہیں. جیسے یہاں پر دیکھیے کل انسان حیوان, ہر انسان حیوان ہے. اب یہ دیکھیے یہ جو محمول کی نسبت موضوع کے لیے ہے یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے. اور اس محمول کی جو نسبت حیوان کی طرف, وہ انسان کی جو حیوان کی جو نسبت انسان کی طرف ہے یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, اب اسی نسبت کا جانب مخالف بالامکان لے آئے ہیں. کیا لے آئے ہیں؟ بالامکان. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہوگا؟ کل انسان حیوان بالامکان العام, ہر انسان حیوان ہے امکان عام کے طور پر. اس قضیہ میں یہ حکم کیا گیا کہ انسان کے کسی فرد کے لیے حیوان نہ ہونا ضروری نہیں. کیا کہا ان میں؟ کہ انسان کے کسی فرد کے لیے حیوان نہ ہونا ضروری نہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان حیوان ہے بالامکان العام. تو اب یہ کہا کہ انسان کے جتنے بھی افراد ہیں ان کا حیوان نہ ہونا یہ ضروری نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں حکم جانب مخالف کی طرف لگتا ہے. تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ ہونا بھی ضروری نہ ہونا بھی ضروری, تو خالی ایک طرف دیکھیں گے کہ انسان حیوان ہے ضروری طور پر. تو اب اس کا جو جانب مخالف نکل کے آئے گا وہ کیا نکل کے آئے گا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے جتنے بھی افراد ہیں ان کا حیوان نہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے. اور جیسے لا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العام, اس قضیہ میں یہ حکم ہے اس انسان میں سے کسی کا بھی کاتب نہ ہونا بالامکان العام ہے. یعنی اس قضیہ میں حکم ہے کہ انسان کے کسی فرد کے لیے کاتب ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی جانب مخالف, یہ بھی جانب مخالف. اس قضیہ میں یہ حکم ہے کہ انسان کے کسی فرد کے لیے کاتب ہونا ضروری نہیں ہے. انسان کے افراد میں سے جتنے بھی افراد ہیں ان کا حیوان نہ ہونا یہ ضروری نہیں. ایسے ہی یہاں پر بھی کہ اس قضیہ میں یہ حکم ہے کہ انسان کے کسی فرد کے لیے کاتب ہونا ضروری نہیں. تو یہ اس کا جانب مخالف سالبہ آتا ہے, اس کا جانب مخالف موجبہ آتا ہے. اور یہاں پر امکان ضرورت کا اور یہاں پر بھی ضرورت کا. ٹھیک ہے دوستوں, تو یہ رہا ہمارا بسائط. اگر آپ کو اس میں سے کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ حضرات اس کو سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اب یہ بیان چلے گا جو ہے مرکبہ کا, یہاں سے مرکبہ شروع ہوگا کل اور اس کو ہم پڑھائیں گے. ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے, کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو بہتر یہ ہے کہ واٹس ایپ کا نمبر دیا گیا ہے, آپ اس سے رابطہ کر کے سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیا جائے گا.